بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 24 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد شریعہ پر عمل کرنے کے ضابطے۔ آج کے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مقاصد شریعہ پر عمل کرنے کے لیے اصول کیا ہے، ضابطے کیا ہیں اور کیا قواعد ہیں۔ اس سے پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 23 میں ہم نے مقاصد شریعہ کی حجیت کے بارے میں تفصیل بیان کی تھی، جس میں مقاصد شریعہ کی حجیت اور اسی طرح مقاصد شریعہ قطعیہ اور ظنیہ میں فرق ذکر کیا تھا، اور چونکہ مقاصد شریعہ قطعیہ اور ظنیہ کی حجیت یکساں نہیں ہے تو اس لیے پہلے اس کو ذکر کیا، اور اس طرح مقاصد شریعہ اور مصالح شریعہ میں بھی چونکہ فرق ہے تو ان دونوں میں جو اختلاف ہے اس کو بھی ذکر کیا، اور تفصیل کے ساتھ مقاصد شریعہ کی حجیت کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد شریعہ پر عمل کرنے کے ضابطوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ چنانچہ مقاصد شریعہ پر عمل کرنے کا پہلا ضابطہ یہ ہے کہ مقاصد شریعہ کی تعیین مجتہد کرے گا، چونکہ مقاصد شریعہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور جب ہم کسی نص اور میں موجود مقصد کو متعین کرتے ہیں، یا شارع یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس حکم سے کیا ہے، تو یہ بہت اہمیت والا مسئلہ ہے اور اہمیت والی بات ہے۔ اس لیے یہ صرف مجتہدین کر سکتے ہیں، غیر مجتہد کا کام یہ نہیں ہے۔ تو پہلا ضابطہ یہ ہے کہ مقاصد پر عمل اور اس کے ذریعے سے استدلال صرف وہ علماء کریں گے جو مجتہد ہو اور عادل ہو۔ اور لکھا ہے کہ علامہ عز بن عبد السلام نے اس کی مثال اس شخص کے ساتھ دی ہے کہ جو ایک شخص ہے، مثلا زید ہے، وہ عمر کے ساتھ ایک طویل زمانے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، تو جو شخص کسی شخص کے ساتھ طویل زمانے اس کے ساتھ رہتا ہے تو اس کو اس شخص کے بارے میں تمام چیزوں کے بارے میں معلومات ہوگی۔ جب ہم اس شخص کے بارے میں اس کے برتاؤ کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھیں گے، اس کے اخلاق کے بارے میں پوچھیں گے، تو وہ شخص اس کی تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں بتا سکے گا، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا ہے۔ تو اس طرح جو مجتہدین ہوتے ہیں، جو دن رات علوم شرعیہ میں اس کے غور و فکر میں اور اس کے مطالعے میں گزارتے ہیں، تو وہ شریعت کے مقاصد کو اچھے طریقے سے جان سکتے ہیں۔ تو مقاصد شریعہ کا جو سب سے پہلا ضابطہ ہے، اصول ہے، وہ یہ ہے کہ مقاصد شریعہ کی تعیین مجتہد کرے گا۔ مقاصد شریعہ کا جو دوسرا ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ مقصد کا شرعی ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ہمارا فن ہے کہ ہم اس میں مقاصد شریعہ کا عنوان دیتے ہیں، یعنی وہ مقاصد جو شریعت کے پیش نظر ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص اپنی طرف سے ایک مقصد متعین کرے گا تو وہ مقصد شرعی شمار نہیں ہوگا، اور مقصد شرعی کو بیان کرنے کے لیے، اس کو معلوم کرنے کے لیے نصوص کی ہمیں ضرورت ہوگی، کتاب اللہ اور سنت صحیحہ صریحہ، اور اسی طرح جو دیگر مواقع ہیں اس سے ہم تلاش کر کے نکالیں گے۔ تو لہٰذا کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی مقصد تلاش کرے اور اس کو مقصد شرعی کہے تو اس طرح یہ مقصد شرعی نہیں ہوگا۔ تو مقصد شرعی کا دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ مقصد کا شرعی ہونا ضروری ہے۔ تیسرا ضابطہ مقصد کے لیے ہے کہ مقصد پر عمل کرنے سے واقعی فائدہ حاصل ہوتا ہو، محض وہمی نہ ہو۔ یعنی چونکہ مقاصد شرعیہ کو ہم معین اس لیے کرتے ہیں، اس کے پشت پر ہمیں یہ بات ہے کہ اس سے انسان کا فائدہ ہو، مکلف کا فائدہ ہو، اور اس کو کسی نقصان سے ہم نے بچانا ہے۔ تو یہ ایک عظیم مقصد ہے کہ انسان کا فائدہ ہو اور اس کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ تو جو مقصد ہم نکال رہے ہیں اور اس کو کسی حکم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اس سے حقیقت میں اس انسان کا، اس مکلف کا فائدہ ہو، اور واقعی میں اس کا نقصان سے اس کو بچا رہا ہو۔ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ اپنی طرف سے ایک مقصد متعین کرتے ہیں، ایک مصلحت متعین کرتے ہیں، لیکن اس کا انسان کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا،
محض وہم ہوتا ہے، تو وہم کی بنیاد پر ہم مقصد کو متعین نہیں کر سکیں گے۔ یہ تیسرا ضابطہ ہوا۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ مقاصد پر عمل دیگر شرعی احکام کے مناسب ہو، چونکہ آپ دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس جو شریعت ہے تو اس شریعت میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کا آپس میں تعلق ہے۔ اب مثلا ایمان ہے تو ایمان کا نماز کے ساتھ تعلق ہے، روزے کے ساتھ تعلق ہے، تو بہت سارے اعمال کا آپس میں تعلق ہے۔ تو ہم جو مقصد متعین کر رہے ہیں تو اس مقصد کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دیگر احکام شرع کے موافق ہو۔ اب اگر ہم ایک نص سے ایک مقصد تو نکال رہے ہیں لیکن وہ بہت سارے احکامات کے منافی ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعارض ہے تو پھر اس مقصد کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا مقاصد پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ دیگر شرعی احکام کے وہ مناسب ہو۔ پانچواں ضابطہ یہ ہے کہ اختلاف کے وقت الاعظم فالاعظم کو مقدم کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نصوص میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں مقاصد کی تعیین کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نص سے ایک مقصد معلوم ہوتا ہے اور ایک حکمت معلوم ہوتی ہے، دوسرے اس کے مقابلے میں دوسرے نص سے ایک اور مقصد معلوم ہوتا ہے، تو مقاصد میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور پھر ایسے موقع پر جو مجتہد ہوتا ہے اس کے پاس کئی مقاصد آ جاتے ہیں اور اس کا اختلاف بھی آ جاتا ہے، تو لہٰذا ایسی صورت میں ہے الاعظم فالاعظم کو ہم مقدم کریں گے، لہٰذا اس میں ترجیح کو دیکھیں گے اور اس میں اس اعتبار سے پھر عمل کریں گے۔ اس کی مثال یہ دی ہے کہ مثلا ایک نص سے ایسا معلوم ہوتا ہے جس میں انسان کی روح کی حفاظت ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے مال کی حفاظت ہے، تو ہم روح کی حفاظت کو زیادہ دے دیں گے۔ مثلا ایک میں اس کی جان محفوظ ہوتی ہے اور دوسرے میں اس کے مال کی حفاظت ہوتی ہے، تو ہم جان کو اہمیت دیں گے، اس لیے کہ مال تو آتا جاتا ہے، مال تو بعد میں بھی آ جائے گا یا مال کے بغیر بھی انسان کی زندگی گزر سکتی ہے، لیکن جو روح ہے اور سانس ہے اور جان ہے اس کے بغیر تو انسان باقی نہیں رہتا، لہٰذا اس کو ہم مقدم کریں گے۔ یا اس طرح مصلحت عامہ کو ہم مصلحت خاصہ پر مقدم کریں گے یا قطعیہ کو ہم ظنیہ پر مقدم کریں گے، اس طرح الاعظم فالاعظم کا ضابطہ اس میں چلائیں گے۔ مقاصد شریعہ پر عمل کرنے کے ضابطوں سے متعلق باتیں چل رہی ہے، تو چھٹا ضابطہ یہ ہے کہ ان احکام میں مقاصد کا اعتبار ہے جو معلل ہو، غیر معلولہ نصوص میں مقاصد کا اعتبار نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ شریعت کے احکامات جو ہیں وہ نصوص مقاصد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے۔ بعض ایسے نصوص ہوتے ہیں، بعض ایسی عبادات اور احکامات ہیں کہ جس میں مقصد تک ہماری رسائی مشکل ہوتی ہے، اور بعض ایسے احکامات ہیں جس میں خود شریعت نے مقاصد بیان کیے ہیں، اور جیسے مثلا ہم نمازوں کی تعداد کے بارے میں دیکھیں کہ 5 نمازیں اللہ نے کیوں مقرر کی ہیں، اس کی اب کوئی ہمارے پاس ٹھوس دلیل اور وجہ نہیں ہے، مقصد معلوم نہیں ہے۔ اس طرح پھر صبح کی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، تو رکعتوں کی تعداد ہے۔ عبادات کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو شریعت نے مقرر کیے لیکن اس کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا مقاصد کو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ مقاصد کی 2 قسمیں، ایک معللہ اور ایک تعبدیہ۔ تو مقاصد ان احکام میں معتبر ہوں گے جو معلولہ ہوں گے اور جو معللہ ہوں گے، جو عبودیت سے تعلق رکھتے ہیں اس میں پھر مقاصد کا اعتبار نہیں ہوگا، تو یہ بھی ایک ضابطہ ہے۔ اب اس میں ہم اپنی طرف سے ضابطہ نکال کر اس میں مقاصد کی بنیاد پر حکم ہم نہیں لگا سکتے ہیں، یہ چھٹا ضابطہ ہوا۔ 7واں ضابطہ یہ ہے کہ مقصد یقینی طور پر ثابت ہو یا ظن غالب کی بنیاد پر ثابت ہو، محض وہم نہ ہو، اور یہ پیچھے بھی ہم نے ذکر کر دیا کہ مقصد جو ہے وہ 3 قسم پر ہے، ایک مقاصد قطعیہ ہے، ایک مقاصد ظنیہ ہے اور ایک مقاصد وہمیہ ہے۔ تو مقاصد میں ان دونوں کا اعتبار ہے، مقاصد قطعیہ کا بھی اعتبار ہے، مقاصد جو ظن غالب ہے اس کا بھی اعتبار ہے، لیکن مقاصد وہمیہ کا اعتبار نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی ضابطہ ہے کہ جو مقصد ہم شریعت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور جس کی بنیاد پر ہم بہت سارے احکامات میں حکم لگائیں گے وہ یقینی طور پر ثابت تو ہو،
یا کم از کم ظن غالب کے طور پر ثابت ہو۔ اس کے علاوہ آٹھواں ضابطہ یہ ہے کہ جو مقصد ہم متعین کر رہے ہیں وہ مقصد واضح ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں اختلاف ہو۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ بعض جو مقاصد ہوتے ہیں وہ شریعت نے خود بیان کیے ہوتے ہیں یا انتہائی وضاحت کے ساتھ متواتر نصوص سے معلوم ہو سکتے ہوں، اور بعض مقاصد ایسے ہیں کہ وہ مختلف ہی ہو۔ ایک امام اس کو مقصد سمجھتا ہے، دوسرا اس کو نہیں سمجھتا، تو لہٰذا ایسی صورت میں وہ جو مقصد ہے وہ یقینی طور پر نصوص میں شریعت کا مقصد نہیں بنے گا، اس میں اختلاف کی نوعیت چلے گی۔ بعض البتہ ایسے ہوتے ہیں مقاصد جس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہوتا ہے۔ نواں ضابطہ یہ ہے کہ مقصد عام ہو اور شامل ہو، کسی ماحول، زمانہ اور محل کے ساتھ خاص نہ ہو۔ تو مقاصد شریعہ کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ عام ہوتا ہے، یعنی وہ کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں۔ آپ دیکھ لیں جو شریعت کے احکامات ہیں، مثلا کسی انسان کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو یہ عرب کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا مثلا یہ کسی زبان والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یا بادشاہ کے ساتھ، غریب کے ساتھ، اس قسم کا کوئی فرق اس میں موجود نہیں ہے۔ یا مثلا عورت کو حیض ہو تو وہ یعنی اس کے قریب نہیں جانا، تو یہ اب سب صورتوں میں یکساں حکم ہے۔ تو مقاصد شریعہ جو ہے جس کی بنیاد پر ہم آگے حکم لگائیں گے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ عام ہو، شامل ہو، کسی ماحول کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، کسی محل کے ساتھ خاص نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر کسی ماحول کے ساتھ وہ خاص ہوگا، کسی زمانے کے ساتھ خاص ہوگا، تو پھر اس کی بنیاد پر ہم آگے احکامات نہیں لگائیں گے۔ 10واں ضابطہ یہ ہے کہ مقصد منضبط ہو، جس کے حدود مقرر ہو۔ ظاہر ہے مقصد کی اہمیت ہے، اور مقصد کی بنیاد پر ہم بہت سارے نصوص متفرق کرتے ہیں، بہت سارے احکامات نکالتے ہیں، تو مقصد کا منضبط ہونا ضروری ہے جس کے حدود مقرر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حد ہی نہ ہو، یا یہ ہے کہ وہ کسی خاص چیز پر بند نہ ہو۔ تو لہٰذا جس کے حدود متعین ہو اور جس کے جو منضبط ہو، وہ پھر مقاصد شریعہ کے لیے اس میں اہلیت ہوگی اور اس میں صلاحیت ہوگی۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ مقاصد شریعہ پر عمل کرنے کے ضابطوں سے متعلق تھا۔ اگلے سبق میں ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ مقاصد اگر دلیل کے خلاف ہو تو کیا کریں گے، یعنی جو مقصد ہم نکال رہے ہیں اس کے مقابلے میں دلیل آ رہی ہے، نص آ رہی ہے، تو پھر اس مقصد کے بارے میں ہم کیا کریں گے، اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔